معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں مسٹر اسمتھ۔ برونو نے مڑ کر نفرت آمیز نگاہوں سے اسمتھ کو گھورا۔ اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، تم نہایت سفاک قاتل ہو۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا، اسمتھ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی اور چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ تم ہی اس کے قاتل ہو، برونو غرایا، اور اگر تم قاتل نہیں تو پھر بتاؤ اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ میں نے اسے نہیں مارا، 3 ہفتے پہلے یہ خود مر گیا تھا، اسمتھ نے کہا۔ 3 ہفتے پہلے؟ برونو نے حیرت سے پوچھا۔ اور تم نے اس وقت سے اب تک اسے یہی تابوت میں ڈال رکھا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اکلوتا بیٹا، بے شک یہ مر چکا ہے لیکن میں اسے زندہ کروں گا، میں اسے زندہ کر سکتا ہوں۔ برونو نے مایوس ہو کر گردن ہلائی، تاہم اس کا اندرونی خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اسمتھ ضرور پاگل ہے، ورنہ 3 ہفتے تک گھر میں بیٹے کی لاش رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اس نے پھر لاش پر نگاہ ڈالی، چہرے پر زخموں کے نیلے نیلے نشانات تھے۔ یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ اس نوجوان کو تشدد کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے۔ کیا کبھی مرے ہوئے بھی زندہ ہوئے ہیں اسمتھ؟ برونو نے آہستہ سے کہا۔ اگر نہیں ہوئے تو اب میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اسمتھ نے یکایک وحشیانہ قہقہہ لگایا۔ میں اپنے بیٹے کو زندہ کروں گا۔ کیسے؟ کیوں کر؟ برونو کے منہ سے نکل گیا۔ اس کتاب کے ذریعے، اسمتھ نے کہا۔ وہی کتاب جو تم نے دوسرے کمرے میں میز پر دیکھی ہے، اور یہ سوٹ بھی میں نے تم سے اسی مقصد کے لیے سلوایا ہے۔ لاؤ یہ سوٹ مجھے دے دو، اسمتھ چلایا۔ یہ میرے بیٹے کا سوٹ ہے، وہ اسے پہنے گا تو زندہ ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، برونو اس سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ جب تک تم مجھے 200 پاؤنڈ کی رقم نہ دو گے یہ سوٹ میرے ہی قبضے میں رہے گا۔ اسمتھ کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، آنکھیں حلق سے باہر ابل آئیں اور ہونٹوں کے کناروں سے جھاگ بہنے لگا۔ تم یوں نہیں مانو گے، وہ درندے کی طرح دانت نکال کر غرایا۔ پھر اس نے شب خوابی کے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ریوالور نکال لیا۔ اب دیکھتا ہوں تو میرے بیٹے کا سوٹ میرے حوالے کیسے نہیں کرتے۔ لاؤ یہ سوٹ مجھے دے دو ورنہ۔ اسمتھ نے ریوالور سے برونو کا نشانہ لیا۔ برونو کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسمتھ یوں اچانک ریوالور نکال لے گا، لیکن اب موت کا بھیانک خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اسمتھ ضرور گولی چلا دے گا۔ دفعتاً اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بچاؤ کی تدبیر نکلی، اور اس سے پہلے کہ اسمتھ برونو کی حرکت سے خبردار ہو، برونو نے بغل میں دبایا ہوا تہلا پوری قوت سے اسمتھ کے منہ پر پھینک دیا۔ اسمتھ گھبرا کے پیچھے ہٹا، لیکن برونو چیتے کی طرح اسمتھ پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ آنن فانن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ برونو نے اسمتھ کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ اسمتھ بے تحاشا گالیاں بکتے ہوئے اپنا ہاتھ برونو سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر برونو خوب جانتا تھا کہ اگر اس نے اسمتھ کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اسمتھ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ برونو نے اپنی پوری جسمانی قوت کا استعمال کرتے ہوئے اسمتھ کا وہی ہاتھ اس طرح مروڑا کہ ریوالور اس کی ہتھیلی سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ تاہم اس کوشش میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور اسمتھ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ پلک جھپکنے میں اسمتھ نے فرش پر پڑا ہوا ریوالور دوبارہ اٹھا لیا اور برونو پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ برونو کا گھونسا اسمتھ کی کن پٹی پر پڑا اور اس نے لپک کر اسمتھ کا وہی ہاتھ پھر اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اسمتھ دیوانہ وار خود کو چڑھانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی انگلی ریوالور کے ٹریگر کی طرف آئی اور اسی لمحے برونو نے اسمتھ کی کلائی مروڑ دی۔ اب ریوالور کی نالی اسمتھ کا سینہ چھو رہی تھی۔ برونو نے زوردار جھٹکا دیا، ٹریگر پر دبی ہوئی اسمتھ کی انگلی خود بخود لرز گئی۔ کمرے میں بیک وقت فائر کے دھماکے اور اسمتھ کے حلق سے نکلنے والی لرزہ خیز چیخ کی آواز گونجی اور ختم ہو گئی۔ برونو نے دیکھا کہ اسمتھ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ خون کے چھینٹے برونو کے چہرے اور کپڑوں کو داغدار کر گئے۔ وہ بدحواس ہو کر اچھلا اور پرے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ تھا۔ برونو نے جھپٹ کر فرش پر ایک جانب پڑا ہوا تھیلا جس میں سوٹ رکھا تھا وہ اٹھایا، پھر وہ کھلے دروازے سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں میز پر بوسیدہ سی کتاب دھری تھی۔
اسے یاد آیا کہ اسمتھ نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا تھا۔ غیر اختیاری طور پر برونو نے کتاب اٹھا کر تھیلے کے ساتھ بغل میں دبائی اور کمرے سے نکلتا ہوا باہر آیا۔ ہال میں سناٹا اور تاریکی تھی۔ چھلانگے لگاتا ہوا وہ ڈیوڑی میں پہنچا، پھر کھلے ہوئے دروازے سے نکل گیا۔ دور تک سڑک سنسان پڑی تھی۔ پچھلے پہر کی کوہر نے ہر چیز کو دھند میں لپیٹ لیا تھا اور برونو اس تاریکی اور دھند میں لپٹا ہوا اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ ویران اور تاریک سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے ایک دو بار برونو نے مڑ کر دیکھا۔ اسے وہم تھا کہ شاید اسمتھ مرا نہیں اور اب اس کے تعاقب میں آ رہا ہے، لیکن گہری دھند میں لپٹی ہوئی سڑک پر برونو کو اپنے سوا کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بغل میں دبا ہوا سوٹ اور کتاب خاصی وزنی تھی۔ کوئی 2 فرلانگ تک دوڑنے کے بعد برونو نے محسوس کیا کہ اس کا سانس بری طرح پھول گیا ہے اور ٹانگوں میں مزید بھاگنے کی سکت نہیں رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور پیٹ لوہار کی دھوکنی کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ بجلی کے ایک کھمبے کے قریب کھڑا ہو کر اس نے دم لیا اور دوبارہ اس طرف نگاہیں دوڑائیں جدھر سے وہ آیا تھا۔ اس کو تعجب ہوا کہ سڑک پر کوئی انسان تھا، نہ آوارہ کتا۔ حالانکہ یہ شہر کے بارونق حصے کی ایک سڑک تھی جہاں دن کے اجالے میں یقیناً کھوے سے کھوا چلتا ہوگا، مگر اب اس وقت یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے ادھر کسی انسان یا حیوان کا گزر نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ گشت کرنے والا کوئی سپاہی یا چوکیدار بھی برونو کو نہیں ملا۔ چند لمحے دم لینے کے بعد اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود اس سے چلا نہیں گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ بے اختیار اس کے ذہن میں یہ خواہش نمودار ہوئی کہ وہ یہیں اس کھمبے کے پاس زمین پر بیٹھ جائے اور صبح ہونے تک بیٹھا رہے، لیکن وہ یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ کیا خبر کوئی پولیس مین گھومتا پھرتا ادھر آ ہی نکلے اور وہ اسے چور یا اچکا سمجھ کر اپنے ساتھ تھانے لے جائے۔ پولیس اور تھانے کے تصور سے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور اگر صبح ہونے تک اسمتھ کی لاش دریافت کر لی گئی اور برونو اس دوران میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ اسی پر شبہ کیا جائے گا۔ وہ کسی طرح بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ نہایت استقلال سے وہ وہاں سے چل پڑا۔ اگرچہ اس میں بھاگنے دوڑنے کی ہمت باقی نہ تھی، تاہم وہ یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ دوڑنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اسی لیے وہ درمیانی چال چلتا رہا اور دل میں سوچتا جاتا تھا کہ اگر راستے میں کسی نے پوچھ ہی لیا کہ اس وقت وہ کہاں سے آ رہا ہے یا کدھر جا رہا ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پھولا ہوا ساز اصلی حالت میں آ گیا۔ سینے اور پیٹ کا اتار چڑھاؤ بھی مدھم پڑ گیا اور ٹانگوں کی لرزش بھی جاتی رہی۔ اس کا ذہن بھی کچھ کام کرنے لگا۔ جو کچھ اسمتھ کے مکان میں ہوا تھا وہ اب اسے ایک بھیانک خواب کی مانند یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر شک گزرنے لگا کہ کہیں اس نے خواب ہی تو نہیں دیکھا، مگر یہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ خواب ہوتا تو اتنی موٹی کتاب اس کی بغل میں کہاں سے آ گئی؟ یہ سوٹ، تابوت میں پڑی ہوئی نوجوان کی لاش اور تابوت کے چاروں طرف موم بتیوں کا جلنا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ لاش کس کی تھی؟ اسمتھ کہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی لاش ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اسمتھ تو خود قاتل تھا۔ برونو کا ذہن پھر دھندلانے لگا۔ اس نے زور سے اپنی گردن جھٹکی جیسے ان ڈراؤنے خیالات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن خیالات برابر امٹے چلے آ رہے تھے۔ ایک بار پھر اس کا سانس پھولنے لگا، حالانکہ وہ اب دوڑ نہیں رہا تھا، درمیانی چال سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس بار برونو نے رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا اور حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ ہر شے دھند اور تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک ایک فرلانگ کے فاصلے پر لگے ہوئے بجلی کے کھمبوں کے قمقمے بھی اس کو راستہ دکھانے اور یہ بتانے سے قاصر تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے۔ کیا یہ راستہ سیدھا اسی سڑک پر نکلتا ہے جہاں وہ خود رہتا ہے؟ اسے محسوس ہوا کہ یہ راستہ اس کے لیے قطعی نامانوس اور اجنبی ہے۔ وہ ادھر پہلے کبھی نہیں آیا۔ سخت متوحش اور خوفزدہ ہو کر وہ پھر ایک کھمبے کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ کھمبے کے آس پاس روشنی کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ روشنی میں آ کر اسے کسی قدر سکون ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح بند دکانوں کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس سڑک کا نام جان سکے، مگر حروف گڈمڈ ہو جاتے۔ دفعتاً برونو نے کچھ فاصلے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ اس کا کلیجہ لرز گیا۔ کیا اسمتھ اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہا؟ ممکن ہے وہ مرا نہ ہو۔ برونو نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ بلا شبہ کوئی شخص اسی جانب آ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ تو برونو کو سنائی دے رہی تھی،
آنے والا خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ دہشت سے اس کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر زمین نے جیسے قدم پکڑ لیے۔ پوری کوشش کے باوجود اس سے 1 انچ بھی قدم آگے نہ بڑھایا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنی جگہ پتھر کا بت بنا اس سمت میں تک رہا تھا جدھر سے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ آواز خاصی نمایاں ہو گئی اور اب تو کسی معمولی سے شک و شبے کی گنجائش نہ رہی، یقیناً کوئی اسی جانب آ رہا تھا۔ برونو نے غیر شعوری طور پر خود کو دفاع کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے سوٹ بائیں بغل میں دبایا اور بھاری کتاب دائیں ہاتھ میں سنبھال لی۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اگر آنے والے نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یہ وزنی کتاب اس کے سر پر دے مارے گا۔ یکا یک دھند کا پردہ چیرتے ہوئے ایک آدمی نمودار ہوا۔ برونو نے دیکھا کہ وہ کوئی لمبا تڑنگا آدمی ہے اور مزے میں جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ برونو نے یوں اندازہ لگایا کہ آنے والے کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ برونو کے نزدیک آ کر وہ رکا اور حیرت سے اسے دیکھ کر بولا، خیر تو ہے جناب، آپ یہاں اس وقت کیسے کھڑے ہیں؟ خدا نہ خواستہ طبیعت تو خراب نہیں؟ برونو کی جان میں جان آئی۔ یہ شخص سمتھ نہیں تھا، کوئی راہگیر تھا، کسی شراب خانے سے نکل کر آ رہا ہوگا۔ میں راستہ بھول گیا ہوں، برونو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ تو بڑی خراب بات ہے جناب، ایسے موسم میں راستہ بھول جانا۔ گھبرائیے مت، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ فرمائیے، کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ اپنی دکان تک جاؤں گا، میرا مکان بھی وہیں ہے، دکان کے پچھواڑے، برونو نے کہا۔ اس کی اس بات پر اجنبی قہقہا مار کر ہنسا اور دائیں آنکھ میچ کر طنزی انداز میں کہنے لگا، یار معلوم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی چڑھا گئے ہو تم۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اب مجھے کیا معلوم کہ تمہاری دکان کہاں ہے؟ وہ دکان جس کے پچھواڑے تمہارا مکان بھی ہے، کوئی اتا پتہ یاد ہو تو بتاؤ۔ برونو سخت بوکھلا گیا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر قلہ بازی کھا چکا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس سڑک کا نام ہی اسے یاد نہیں آ رہا تھا جس پر اس کی دکان تھی۔ بدحواس ہو کر اس کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، میں دراصل اس شہر میں نیا آیا ہوں، زیادہ دن نہیں ہوئے۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس سڑک کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا جہاں میری دکان ہے۔ آپ اتنی مہربانی کریں کہ کچھ دور میرے ساتھ چلیں، میں تنہائی کے باعث گھبرا رہا ہوں، شاید راستے میں مجھے اس سڑک کا نام یاد آ جائے۔ اجنبی نے دوبارہ قہقہا لگایا اور کہا، بھائی کمال کے آدمی ہو تم بھی، اور بندہ خدا اس وقت گھر سے نکلے ہی کیوں تھے؟ اچھا آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مان برونو کو اس سڑک کا نام یاد آ گیا مگر اس نے اجنبی کو بتانا مناسب نہ جانا۔ اب اس پر ظاہر کرنا حماقت ہی ہوتی، بھلا کوئی قاتل اپنے گھر کا پتہ بھی کسی اجنبی کو بتایا کرتا ہے؟ دونوں تھوڑی دیر چپ چاپ چلتے رہے۔ سڑک پر ان کے قدموں کی ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر اجنبی نے کہا، یہاں سے ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ، کچھ دور ٹیکسی سٹینڈ ہے، وہاں کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو میرا نام بتانا، وہ تمہیں گھر چھوڑائے گا۔ میرا نام جان ہے، جان سمتھ۔ برونو کا کلیجہ پھر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اجنبی کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ سمتھ تو نہ تھا، البتہ اس کی شکل سمتھ سے خاصی مشابہت رکھتی تھی۔ یہ شخص اس سمتھ کا بھائی ہو جسے میں قتل کر کے آیا ہوں۔ اس خیال ہی نے برونو کو مزید حواس باختہ کر دیا۔ اس نے باغ نکلنا ہی مناسب جانا اور جلدی سے الوداعی سلام کر کے اس طرف ہو لیا جدھر جانے کا اشارہ جان سمتھ نے کیا تھا۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، اس نے اپنے عقب میں جان سمتھ کی آواز سنی۔ اے مسٹر، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ لیکن برونو نے سنی انسنی کر کے اپنی رفتار تیز کر دی اور لپک کر ایک بغلی گلی میں گھس گیا۔ کوڑے کرکٹ کے اونچے اور بڑے سے آہنی ڈرم کے پیچھے دبک کر جائزہ لیتا رہا کہ اجنبی اب دور نکل گیا ہوگا۔ چند منٹ بعد برونو اپنی کمین گاہ سے نکلا اور دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد اسے ٹیکسی سٹینڈ نظر آیا۔ 2-3 ٹیکسیاں کھڑی نظر آئیں اور ان کے میٹروں پر روشن حروف دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ برونو بھاگتا ہوا ادھر پہنچا۔ پہلی ہی ٹیکسی کی اگلی نشست پر ڈرائیور بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ برونو کو آتے دیکھ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کہاں جائیے گا جناب؟ ڈرائیور نے حسب عادت اپنی ٹوپی کا کنارہ ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ برونو نے پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی دکان کا پتہ بتایا۔ دوسرے ہی لمحے ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ برونو نے اطمینان اور سکون کا گہرا سانس لیا۔
اب اس کا ذہن پچھلے واقعات کا تجزیہ کرنے میں تیزی سے مصروف ہو گیا۔ جلد یا بدیر اسمتھ کی لاش ضرور دریافت کر لی جائے گی، اور پھر پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ اسمتھ کو کس نے قتل کیا ہے۔ برونو نے خوب اچھی طرح سوچا اور یقین کر لیا کہ وہ کوئی چیز اسمتھ کے مکان میں چھوڑ کر نہیں آیا ہے، ورنہ اس کی انگلیوں کے نشانات کسی چیز پر پولیس کو مل سکتے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پستول پر صرف اسمتھ کی انگلیوں کے نشانات پولیس کو ملیں گے۔ پستول تو برونو نے چھوا ہی نہیں تھا، وہ تو اسمتھ کے ہاتھ میں تھا۔ برونو نے اسمتھ کی کلائی مروڑی تھی، اس طرح پستول کا رخ اسمتھ کے سینے کی طرف ہو گیا تھا۔ پستول کے ٹریگر پر انگلی بھی اسمتھ کی ہی تھی۔ اس تصور سے کہ وہ اپنا کوئی نشان اسمتھ کے مکان میں چھوڑ کر نہیں آیا ہے، برونو کو بے حد اطمینان ہوا۔ اس کے علاوہ کسی فرد نے اسے اسمتھ کے مکان میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ موقع واردات کا کوئی شاہد ہی موجود تھا، اور جو عینی شاہد تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ برونو اس رات اسمتھ سے ملنے اس کی مکان پر گیا تھا۔ بے شک ڈورس، اس کی بیوی، اس رات سے آگاہ تھی کہ برونو آدھی رات کے قریب سلا ہوا سوٹ لے کر اسمتھ کے مکان پر گیا تھا، لیکن ڈورس کبھی اس رات سے پولیس کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا وہ اپنے شوہر کے خلاف گواہی دے گی؟ کبھی نہیں۔ برونو نے مزید ہوشیاری یہ کی کہ ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی دکان کے سامنے رکنے کا اشارہ نہیں کیا، بلکہ ایک فرلانگ آگے جا کر ٹیکسی رکوائی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں سے اتر کر اپنی دکان تک آئے گا، تاکہ ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ وہ گاڑی سے اتر کر کہاں گیا ہے۔ برونو کی خوش قسمتی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور نے وہ چند سکے ہی قبول کر لیے جو اس کی جیب سے نکلے تھے۔ غالباً جان اسمتھ کا حوالہ کام آ گیا تھا، ورنہ کرایہ تو زیادہ بنا تھا۔ جب ٹیکسی ڈرائیور اسے سلام کر کے دور نکل گیا، تب برونو واپس پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی دکان تک آیا۔ یہاں بھی بازار سنسان پڑا تھا اور کسی فرد بشر نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ دکان کا دروازہ کھولنے میں برونو سے بے شک بے احتیاطی ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھلا، دروازے کے اوپر رسی سے بندھی ہوئی پیتل کی گھنٹی زور سے بجی اور اس کی آواز ارد گرد گونج گئی۔ برونو نے اس حماقت پر زیر لب اپنے آپ کو ایک موٹی سی گالی دی۔ گھنٹی کی یہ آواز ڈورس کی زودہ حس کانوں تک پہنچ چکی ہوگی، اور یہ موقع ایسا نہیں کہ وہ ڈورس کے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اسمتھ کے قتل کا قصہ وہ ڈورس سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، اور جیسا کہ برونو کو خوف تھا وہی ہوا۔ ابھی اس نے مشکل سے دکان کے آگے قدم ہی دھرا تھا کہ مکان کی طرف کھلنے والے دروازے کا پردہ ہٹا اور ڈورس اندر داخل ہوئی۔ اس وقت برونو وہ موٹی سی کتاب کاؤنٹر پر رکھ رہا تھا۔ ڈورس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بھری ہوئی تھیں اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی آئی تھی۔ برونو کو کتاب رکھتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ حیرت سے ڈورس کی کھلی ادکھلی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کتاب پر نگاہیں جماتے ہوئے اس نے برونو سے پوچھا، یہ کتاب کہاں سے اٹھا لائے؟ کون سی کتاب ہے یہ؟ ابھی برونو سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے، اتنے میں ڈورس کی نظر اس بنڈل پر پڑ گئی جس میں سوٹ لپٹا ہوا تھا۔ اچھا ہوا تم اسے واپس لے آئے، ڈورس نے خوش ہو کر کہا۔ میری خواہش تھی کہ تم اسے واپس ہی لے آتے، اب اسے ہم خود استعمال کریں گے۔ برونو خاموشی سے ڈورس کو گھورتا رہا۔ اس مرتبہ بھی اس نے ڈورس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس کی یہ حرکت ڈورس کے لیے خلاف توقع تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر غور سے برونو کی صورت دیکھی اور یہ جاننے میں اسے ذرا دقت نہ ہوئی کہ خاوند کے چہرے کا رنگ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہے۔ اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر رہے تھے۔ ڈورس نے سخت مضطرب ہو کر کہا، کیا بات ہے برونو، تم پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ کیا اسمتھ نے سوٹ لینے سے انکار کر دیا ہے؟ برونو نے گہرا سانس لیا اور اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس حرکت کا مقصد صرف یہ تھا کہ ڈورس جو کچھ کہہ رہی ہے وہ درست ہے، لیکن برونو کی اسی حرکت نے بیوی کو مزید جرح کے لیے مستعد کر دیا۔ اس نے کسی قدر تیز لہجے اور بلند آواز میں کہا، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ تم نے اس کی ہدایت کے مطابق کام نہیں کیا تھا؟ پھر اسے کیا اعتراض ہوا؟ اب برونو کے لیے ممکن نہ تھا کہ خاموش رہتا۔ اس نے ڈورس کی نظروں سے نظریں بچاتے ہوئے کندھے اچکائے اور کہا، بات دراصل یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے میں سوٹ واپس لے آیا۔ بہت خوب، تو گویا ساری محنت اکارت گئی؟ ڈورس نے ناراض ہو کر کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ کام مت لو، مگر تم نے میری ایک نہ مانی، خواہ راتوں کو جاگے اور اپنی آنکھیں پھوڑتے رہے۔ مجھے تو وہ شخص، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، اسمتھ، مجھے تو وہ اچھا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔
خیر چھوڑو اس بات کو، برونو نے ٹالتے ہوئے کہا۔ یہ سوٹ ہم کسی اور کے ہاتھ بیچ دیں گے، اور عین ممکن ہے 1-2 دن تک اسمتھ کے پاس رقم آ جائے اور وہ مجھے میری اجرت ادا کر کے سوٹ لے جائے۔ ویسے بھی یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے، کوئی بھی شخص خرید سکتا ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے، ڈورس نے جھلا کر کہا۔ یہ بتاؤ کہ صبح اس کمینے یہودی مالک مکان کو کیا جواب دو گے؟ کہہ دوں گا 1-2 دن کی مہلت اور دے دو، میرا خیال ہے میں اسے یہ سوٹ دکھاؤں گا۔ مان چکا وہ، اور منوا چکے تم اس سے اپنی بات، ڈورس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ صبح اسے اٹھا کر باہر نہ پھینکے تب کہنا، ہو سکتا ہے مشین ہی اٹھا کر لے جائے۔ برونو کو اس وقت ڈورس پر سخت تاؤ آ رہا تھا، اس کا جی چاہا ایسا تماچا اس کے منہ پر مارے کہ بتیسی باہر آن پڑے، لیکن اس نے ضبط کیا اور صرف اتنا کہا، دیکھو یہ وقت ایسی بحث کا نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے، تم بھی اب سو جاؤ۔ لیکن ڈورس وہیں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ آخر اس نے کہا، برونو ادھر میری طرف دیکھو۔ برونو اس سے آنکھیں ملانا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً اسے ڈورس کی طرف دیکھنا پڑا۔ سچ سچ بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا؟ بیوی کا لہجہ تہکمانا تھا۔ کیا سچ سچ بتاؤں؟ برونو نے دانت پیس کر کہا۔ تمہارا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم سے کچھ چھپا رہا ہوں؟ ہاں، مجھے اتنا یقین ہے کہ تم ضرور کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہے ہو، ڈورس نے ڈپٹ کر کہا۔ تمہاری صورت کہے دیتی ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ برونو حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ ڈورس جیسی سیدھی سادی اور بے وقوف عورت ایسی قیافہ شناس بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب ڈورس سے ضد یا بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور نہ وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر ٹال سکتا ہے، لہٰذا اس نے انتہائی نرم آواز میں کہا، ڈورس مجھ پر رحم کرو، میں تمہیں صبح سب کچھ بتا دوں گا۔ ویسے کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، اسمتھ کی شخصیت سے میں نے دھوکہ کھایا، اس کے پاس واقعی کوئی پیسے نہیں تھے، مجھے تو وہ کچھ خبتی سا آدمی لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، چولہے میں آگ جل رہی ہے یا بجھ چکی ہے؟ برونو کے اس سوال پر ڈورس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ کیا کہتے ہو؟ اس وقت بھلا چولہا کیوں جل رہا ہوگا؟ اگر چولہا جل نہیں رہا ہے تو مہربانی کر کے یہاں سے جاؤ اور چولہا جلاؤ، برونو نے زور دے کر کہا۔ مگر کیوں؟ کس لیے چولہا جلاؤں؟ کیا کوئی چیز پکوانا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں جاؤ چولہا جلاؤ، برونو نے ذرا بلند آواز سے کہا، اور یہ سوٹ لے جا کر چولہے میں جھونک دو، جلا ڈالو اسے، اور سنو کسی شخص سے اس کا ذکر نہ کرنا، اور یہ بھی مت بتانا کہ ہم اسمتھ کو جانتے ہیں یا یہ کہ اسمتھ ہماری دکان پر کبھی آیا تھا، بس بھول جاؤ سب کچھ، اسی میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ ڈورس نے گہرا سانس لیا اور گردن جھکا کر بولی، کیا بک رہے ہو برونو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ سوٹ بہت قیمتی ہے اور تم اسے کسی بھی آدمی کے ہاتھ بیچ کر اچھے خاصے پیسے کما لو گے، اور اب تم کہتے ہو کہ اسے چولہے میں جھونک دو۔ ذرا غور کرو، اتنا قیمتی کپڑا میں چولہے میں جھونک دوں؟ ہاں ہاں جلا ڈالو اسے، فوراً جلا ڈالو، برونو نے آہستہ سے کہا، خدا کے لیے اسے لے جاؤ اور ابھی جلا دو۔ ایک دم ڈورس کی دونوں آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، پھر اس نے جھپٹ کر وہ بنڈل اٹھایا جس میں سوٹ لپٹا ہوا تھا، اور برونو سے کچھ کہے بغیر جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی۔ اس کو روتے دیکھ کر برونو کے کلیجے پر گھونسا لگا، اسے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگی۔ ڈورس کو سمجھانے کے لیے اس نے پیچھے پیچھے جانا چاہا، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ سوال جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت وہ بیوی کو یہ بتا کر مزید ہراساں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسمتھ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ ڈورس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک برونو بے حس و حرکت وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے دکان کا بیرونی دروازہ اندر سے مقفل کیا۔ وہ واپس اس دروازے کی طرف جا رہا تھا جو مکان کی طرف کھلتا تھا کہ کاؤنٹر پر پڑی ہوئی اس قدیم وزنی کتاب پر نگاہ پڑی۔ غیر شعوری طور پر برونو نے کتاب اٹھا کر بغل میں دبائی اور دکان کے پچھواڑے سے ہوتا ہوا اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈورس باورچی خانے میں بیٹھی چولہا سلگانے میں مصروف ہے، بلکہ اس نے چولہے میں آگ جلا بھی دی تھی اور اب بنڈل کھول کر وہ سوٹ نکال رہی تھی۔ یقیناً اس نے برونو کے قدموں کی آہٹ سن لی ہوگی، مگر وہ اپنے کام میں لگی رہی اور یہ ظاہر کیا کہ جیسے خاوند کے آنے کی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ برونو نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کتاب اس نے اپنے سرہانے پر ٹک دی اور پھر جیکٹ اتاری۔ جیکٹ اتارنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور کتاب اٹھا کر اس کے اوراق الٹنے پلٹنے لگا، ساتھ ساتھ وہ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔
بدماش کہتا تھا کہ اس نے اپنے سارے ہیرے جواہر اور نادر و نایاب چیزیں بیچ کر ہی کتاب خریدی تھی، اور اس کتاب کے ذریعے وہ اپنے مردہ بیٹے کا سوٹ سلوانا چاہتا تھا۔ بے وقوف، احمق، پاگل۔ ان الفاظ کے بعد یکایک برونو کی نظر کتاب کے پہلے صفحے پر پڑی۔ قدیم گوتھ طرز کے حروف میں کتاب کا نام لکھا تھا۔ حروف سیاہ رنگ کے اور خاصے جلی تھے، لیکن برونو کوشش کے باوجود کتاب کا نام نہ پڑھ سکا۔ البتہ اسے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ کتاب کا موضوع طلسمات اور جادو ٹونے وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس نے کتاب درمیان سے کھولی۔ ہر جگہ لاطینی حروف و عبارات درج تھیں جنہیں وہ اپنی جہالت کے باعث پڑھ نہیں سکتا تھا۔ کتاب میں جا بجا عجیب و غریب نقشے اور تصویریں بھی بنی تھیں۔ دفعتاً اس کے ہاتھ کے صفحے پر بنے ہوئے ایک نقشے پر برونو کی نگاہیں جم گئیں اور اس کے بدن میں ہلکی ہلکی تھرتھری سی چھوٹ گئی۔ یہ تو اسی سوٹ کا نقشہ تھا جو اسمتھ نے برونو کو سینے کے لیے دیا تھا۔ اس میں گردن، بازو، کمر اور ٹانگوں کے خاکے بنائے گئے تھے، اور ہر خاکے کے نیچے عجیب نامانوس اور ناقابل فہم ہندسوں میں کچھ حساب کتاب درج تھا۔ برونو نے خیال کیا کہ شاید یہ پیمائش ہو۔ اس نے مضطرب ہو کر ورق الٹا، اور اس مرتبہ دہشت سے کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ جو صفحہ اس کے سامنے تھا اس پر ایک انسانی ڈھانچے کی تصویر بنی تھی۔ برونو نے محسوس کیا کہ ڈھانچے کی آنکھوں کے خالی خالی حلقوں سے روشنی کی کرنیں سی پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے نگاہیں ہٹا لی اور دل میں کہا، یہ یقیناً نظر کا فریب ہے۔ بھلا کاغذ پر بنی ہوئی کسی تصویر کی بے جان آنکھوں کے خالی حلقے بھی چمک سکتے ہیں؟ اس نے دائیں ہاتھ سے رومال نکالا جو تکیے کے نیچے ہی رکھا تھا۔ رومال سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں باری باری صاف کی، پھر ڈھانچے کی تصویر غور سے دیکھی۔ بلا شبہ یہ فریب نظر نہیں تھا۔ خالی حلقوں کے اندر روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ برونو نے بدحواس ہو کر کتاب بند کر دی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ اس کتاب کو بھی لے جا کر آگ میں جھونک دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ دماغ کے انجانے گوشوں سے بار بار یہی تقاضا ہو رہا تھا کہ کتاب کھول کر دیکھو۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی برونو نے کتاب تیسری مرتبہ کھولی، اور اس بار اس کے سامنے ایک ایسا صفحہ کھل گیا جس میں ایک انسانی ڈھانچے نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو برونو نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ اور پھر ایک عجیب تماشا ہوا۔ برونو کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈھانچہ ایک خوش روح نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ اس نوجوان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور برونو کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی جیتے جاگتے آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی پناہ! بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، اور اس نے زور سے کتاب بند کر کے ایک طرف پھینک دی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کاغذ پر بنا ہوا ایک انسانی ڈھانچہ جیتے جاگتے آدمی میں بدل جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر برونو نے تو خود اپنی آنکھوں سے ایسا ہی دیکھا تھا۔ یہ سب شیطانی چکر ہیں، اس نے جیسے بڑبڑا کر اپنے آپ سے کہا۔ یہ یقیناً جادو اور طلسمات سے بھری ہوئی کتاب ہے، مجھے فوراً اسے جلا دینا چاہیے۔ وہ لپک کر اٹھا، فرش پر پڑی ہوئی کتاب اٹھائی اور سیدھا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈورس اب تک سوٹ جلا کر راکھ کر چکی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا کہ چولہا سرد پڑا ہے اور بیگم باورچی خانے میں موجود نہیں۔ وہ گمسم کھڑا سوچتا رہا کہ ڈورس کہاں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے خود دیکھا کہ وہ چولہا جلا رہی تھی۔ چولہے میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے بھی اس نے دیکھے تھے۔ کیا یہ بھی کوئی فریب نظر تھا یا حقیقت؟ برونو نے غیر یقینی کیفیت میں باورچی خانے کے ارد گرد جھانکا، لیکن ڈورس وہاں نہیں تھی۔ پھر یکایک اس کی نظر لکڑی کے بنے ہوئے نعمت خانے پر جم گئی۔ نعمت خانے کے اوپر وہی تھیلا دھرا تھا جس میں سوٹ بند کر کے وہ اسمتھ کے گھر تک لے گیا تھا۔ برونو نے جھپٹ کر تھیلا اٹھایا، مگر وہ تو خالی تھا۔ اس کے اندر سوٹ دکھائی نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ ڈورس نے اگر سوٹ نظر آتش نہیں کیا تو پھر کہاں گیا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ خود ڈورس کدھر غائب ہو گئی؟ ڈورس، کہاں ہو تم؟ برونو نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ لمحہ بلمحہ برونو کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ وہ دکان کے پچھلے حصے میں داخل ہوا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ برونو کو کچھ نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر اس نے ڈورس کو پکارا۔ اس مرتبہ اس کی آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ خوف کی آمیزش بھی تھی، جسے اس نے خود ہی محسوس کیا۔ اس کی پکار کا ڈورس نے کوئی جواب نہ دیا۔ برونو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مان اس کے کانوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ کی سی آواز آئی۔ یہ آواز دکان کے بیرونی شوکیس کی طرف سے آئی تھی۔ وہ جلدی سے ادھر گیا۔
لیکن فوراً ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ڈورس کو کسی سے باتیں کرتے سنا۔ بے شک وہ ڈورس ہی کی آواز تھی، مگر اس وقت رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے سرگوشیاں کی جاتی ہیں۔ برونو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ڈورس کس سے باتیں کر رہی ہے۔ برونو نے اپنا سانس روک لیا اور کان اس کی طرف لگا دیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے؟ برونو کے کان میں ڈورس کی مدھم آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی نامعلوم ہستی کے سامنے گڑ گڑا رہی ہو۔ کاش تمہیں ہمارے حالات کی خبر ہوتی، لیکن تم آخر کر بھی کہہ سکتے ہو؟ آج تک تم نے ہمارے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا، جبکہ ہم تمہارے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم کچھ کرو۔ نہایت احتیاط سے برونو پنجوں کے بل آگے کھسکنے لگا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلکنے ہی والا تھا۔ دبے پاؤں چلتا ہوا وہ دکان کے بیرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈورس وہیں دروازے کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر برونو دم بخود رہ گیا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔